السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام آقا صلوات و اسلام پر اور ان کی آل پر۔ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام ضرب کلیم میں ایک نظم شام و فلسطین کے عنوان سے شامل ہے۔ اس نظم میں اکمال فرماتے ہیں: ہے خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ چنانچہ اقبال کی رائے میں فلسطین عربوں کا ہے، اور اگر کوئی فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کے حق کے لیے ان کی وکالت کرتا ہے کہ وہ فلسطین سے نکالے گئے تھے، پھر یہی حق ہسپانیہ یعنی کہ اسپین کے عربوں کو بھی ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں بھی ہسپانیہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اقبال کو فلسطین کے مسلمانوں سے گہری ہمدردی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام تمام رنگ و نسل، خطوں اور سرحدوں سے بالا تر ہے۔ اگرچہ اقبال کا انتقال 1938 عیسوی میں ہوا اور اسرائیل 1948 عیسوی میں بنا، لیکن اقبال مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ مغربی ممالک فلسطین میں یہودیوں کو زمینیں دینے پر تلے ہوئے تھے اور ان تمام وعدوں کو پامال کر رہے تھے جو انہوں نے مذاکرات کے دوران کیے تھے۔ احمد ڈار اپنی کتاب انوار اقبال میں لکھتے ہیں کہ 30 دسمبر 1919 عیسوی کو لاہور کے مشہور موچی دروازے کے باہر ایک جلسہ عام کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اقبال نے ایک قرارداد پیش کی کہ جس میں مطالبہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت نے مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی سرزمین کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا جائے۔ اقبال نے زور دیا کہ کسی بھی مسلم سرزمین کا کوئی حصہ کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 42 اور 43۔ پیرس امن کانفرنس کے بعد عالمی امن کے قیام کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم کی ضرورت محسوس کی گئی۔ نتیجتاً 1920 عیسوی میں لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ بدقسمتی سے بڑی طاقتیں لیگ آف نیشن کے معاملات پر غالب آ گئی، کیونکہ اس تنظیم نے جو کچھ کرنا تھا اس کے پاس اس کے نفاذ کوئی حقیقی طاقت نہیں تھی۔ پہلی جنگ عظیم اور لیگ آف نیشنز کے قیام کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس سے اقبال بہت مایوس تھے۔ اس پر انہوں نے 4 مصرعے کہے جو بہت سخت تھے۔ ان میں لیگ آف نیشنز کو کفن دزد چند یا قبروں سے کفن چرانے والے چند لوگ کہا۔ یہ 2 اشعار پیام مشرق میں شامل ہیں۔ اقبال کی فارسی شاعری کا یہ مجموعہ پہلی مرتبہ 1923 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اقبال نے کہا کہ ہر فتد تاروش رزم درین بندم کہن، درد مندان جہان طرح نو انداختہ اند، من ازین بیش ندانم کے کفن دزدی چند، بہر تقسیم قبور الانجمنی ساخت اند، جس کا ترجمہ ہے: جہاں کا دکھ درد رکھنے والوں نے نئی بنیاد ڈالی ہے تاکہ دنیا سے جنگ کی ریت کو ختم کیا جائے، لیکن میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ کچھ کفن چوروں نے قبروں کو آپس میں بانٹنے کے لیے ایک انجمن بنائی ہے۔ عثمانی ترکوں نے اپنے دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ رواداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے یہودیوں کو مغربی دیوار گریا کے سامنے عبادت کی اجازت بھی دی تھی۔ یہ قدیم دیوار یروشلم میں قبۃ الصخرہ کے قریب واقع ہے اور مسلمانوں میں دیوار براق کے نام سے مشہور ہے۔ ستمبر 1929 عیسوی میں اقبال نے انگریزوں کی یہود نواز پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے ایک تقریر کی۔ محمد رفیق افضل نے اپنی کتاب گفتار اقبال میں اسے نقل کیا ہے۔ اقبال نے کہا کہ ترک یہودیوں کے ساتھ غیر معمولی رواداری کا سلوک کرتے رہے۔ یہودیوں کی خواہش پر انہیں مخصوص اوقات میں دیوار براق کے ساتھ کھڑے ہو کر گریا و بکا کرنے کی اجازت عطا کی۔ اس وجہ سے اس دیوار کا نام ان کی اصطلاح میں دیوار گریا مشہور ہو گیا۔ شریعت اسلامی کی روح سے مسجد اقصی کا سارا احاطہ وقف ہے، جس قبضے اور تصرف کا یہود اب دعویٰ کرتے ہیں۔ قانونی اور تاریخی اعتبار سے اس کا حق انہیں ہرگز نہیں پہنچتا۔ صفحہ نمبر 93۔ لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں تھا اور برطانیہ یہودیوں کی حمایت کر رہا تھا۔ چنانچہ اقبال نے ضرب کلیم میں اپنی نظم فلسطینی عرب میں اس کی طرف اشارہ کیا: تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے۔ محمد حمزہ فاروقی نے اپنے ایک مضمون میں ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1931 عیسوی کے آخری چند ماہ میں لندن میں منعقدہ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی تاکہ ہندوستانی سیاست دانوں کے مطالبے کے مطابق وسیع تر خود مختاری کے لیے اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ان دنوں مؤتمر العالم الاسلامی یا ورلڈ مسلم کانگریس صہیونی خطرے پر بحث کے لیے ایک کانفرنس منعقد کر رہی تھی۔ اقبال اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن کانفرنس چھوڑ کر یروشلم گئے۔ اقبال نے دیگر کئی مواقع پر فلسطینی موقف کی حمایت کی تھی۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہم یہاں بہت کچھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اقبال کا 7 اکتوبر 1937 عیسوی کا خط جو محمد علی جناح کے نام لکھا گیا تھا چشم کشا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں: فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کے ذہنوں کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیگ اس مسئلے پر ایک ٹھوس قرارداد منظور کرے گی اور قائدین کے ایک نجی کانفرنس کا انعقاد کر کے کسی ایسے مثبت قدم
اقدام کا فیصلہ کرے گی جس میں عوام بڑی تعداد میں شریک ہو سکیں۔ اس طرح لیگ بھی مقبول ہوگی اور فلسطینی عربوں کی مدد بھی ہو سکے گی۔ ذاتی طور پر مجھے کسی ایسے معاملے پر جیل جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا جس سے اسلام اور ہندوستان دونوں متاثر ہوں۔ صفحہ نمبر 27۔ اقبال اس وقت بیمار تھے اور 6 ماہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس وقت بھی وہ فلسطین کے معاملے پر جیل جانے کے لیے تیار تھے۔